www.attableek.com, the reviver of Iman. آپ تشریف لے آؤ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ انہیں آگے بڑھا دے، جو پیچھے رہتا ہے اللہ اسے پیچھا کر دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایمان کی مجلس تشریف فرماتے، 3 آدمی آئے، ان میں سے مجمع میں جگہ تھی تو آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، ایک پیچھے بیٹھ گئے اور ایک واپس چلے گئے۔ اللہ کے بڑے نبی نے فرمایا ایک آگے بڑھا تو اللہ نے اپنی رحمت میں دے دیا، دوسرا شرما کر پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس کو عذاب دینے سے اللہ کو بھی شرمائی، اور تیسرا پیٹ پھیر کے بھاگ گیا تو اللہ کی رحمت اللہ نے بھی اپنی نظر رحمت سے پھیر لی۔ اس ایمان کے مجلسوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آؤ تشریف آؤ، اور عمل کا مدار نیت پر ہے۔ دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے تو نیت عمل کی کریں، ہم اس پر عمل کرنا ہے، اور جیسے عمل میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو کرنا، ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کی بنا پر اس بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ بھی اس پر عمل ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کو انی ولوایا، تمہیں ایک بات بھی دین کی پتہ ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ، نیت بہت بڑی طاقت ہے، عمل کا مدار نیت پر ہے۔ جیسے قبول ہونے کے لیے نیت میں اخلاص شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اخلاص کی نیت بنا کر آدمی کرے قبول ہوگا، ایسے ہی اس کو اللہ کی بندوں تک پہنچانے کی جب نیت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اس کی توفیق دے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیشہ نیت بنانے کی فکر کریں۔ ہمارے کسی فرماتے ہیں ایک تو بدنیت ہی ہے، عمل کرنا نیت بگاڑ کر تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار کہے، تاکہ لوگ مجھے یوں کہے کہ یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے تو مردود ہو جاتا ہے۔ اور ایک بغیر نیت کے کام کرنا، کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو بے نیتی بھی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے، بے نیتی بغیر نیت کا عمل بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رہے اور روزی کی نیت نہ کرے، عمل بنے گا ہی نہیں وہ۔ تو ہر عمل سے پہلے نیت کرنا، اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا سب کام بن جائیں گے، اور اللہ ناراض ہوگا تو سب اجڑ جائے گا۔ اللہ نے ناراض ہو کے بڑی بڑی قوموں کو اجاڑ دیا، قوم نوح کو، پوری قوم کو اللہ نہیں بول دیا، ناراض ہو گئے، ختم۔ اللہ ناراض ہو گئے تو قوم عاد تاکہ بڑی طاقت تو قوم تھی، سب کو خدا ختم کر دیا، ناراض ہو گئے، چل رہے قوم شعور، پوری قوم شعور سب کو ختم کر دیا۔ حالانکہ وہ ٹیکنالوجی کے ماہر تھے اپنے زمانے کے، ہاں، قوم شاید بڑی تاجر پیشہ قوم تھی، ناراض ہو گئے اللہ میں، چلو یہاں سے ختم۔ ہاں، تو اللہ کی ناراضگی بہت
بڑی میں دوستو مصیبت ہے، اللہ کا ناراض ہو گئے اور اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر صدیوں تک کے لیے پھلوں کی روزی کا دروازہ کھول دیں، خوش ہو گئے کہ میرے خلیل نے میری بات کو قبول کر دیا اور میرے حکم پر اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا، خوش ہو گئے، تو خوش ہو کر اپنے خلیل کی دعا کو قبول کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق پیسے کوڑیاں مال ٹھیکروں سے نہیں ہے، اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے ساتھ ہے۔ ہاں، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جی تو کم بخیر دنیا اور آخرت، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو لے کے آیا ہوں۔ ہاں، اور اللہ کی خوشی اسی میں ہے، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا راستہ دین پر چلنا ہے۔ خدا نے اس پر تو اعلان کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دنیا کے انسانوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے پسند کیا ہے، جس سے میں راضی ہوں گا، وہ دین اسلام ہے۔ ہاں، کاروبار میں اللہ کو راضی کر تو آسان ہے، کام ہو جائے گا۔ جاب میں اللہ کو راضی کرو، اللہ جاب میں زندگی بنا دے گا۔ فقر و فاقے کی زندگی میں اللہ کو راضی کرو۔ ہمارا فقیر اس لیے پریشان نہیں کہ وہ فقیر ہے، ہمارا فقیر اس لیے پریشان ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے اللہ اس کے حالات بگڑ رہا ہے۔ ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق اس سے اللہ راضی ہو، زندگی بن جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، خدا زندگی گزار دے گا، چاہے کوئی بھی ہو، پھر بادشاہ ہو، وزیر ہو، بڑی سے بڑی ڈگری لے کے دنیا میں چل رہا ہو، بڑی سے بڑی تنخواہ کو مل رہی ہو۔ ہاں، اور زندگی بگاڑنے کا ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ اس کے دل کے سکون کو سب کرے گا۔ ٹھیک سمجھے؟ سمجھ گیا؟ پھر بھی یہ نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو وہی رکھا، پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی چیزوں پر ہاتھ چلے گا، اس کی دنیا پر۔ ہاں، اللہ اس کے حالات بگاڑتا ہے، حالات بگاڑنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا تو خدا اس کی دنیا کو چھین لیتا ہے، چل رہے، پھر خدا اس کو ختم کر دے، چلیں یہاں سے۔ بڑے قدرت والے ہیں اور بہت غیور ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ اپنے بندوں سے نافرمانی کو پسند نہیں کرتا وہ۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کو بڑا مہربان ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے میں اللہ کے عذاب کو ایشا کرتا ہوں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کا کیا فائدہ اس میں؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، ایک ہے جاننا ماننا دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، جہاں تک جاننے کا تعلق ہے نا، ہمارے ہندوستان کا ہندو بھی اللہ کو جانتا ہے، اس کو پوچھو برسات کون برسات کا مالک، کھیتی کون اگاوت کا مالک، ہوا کون کا مالک، دیہاتی کہتا ہے یہ دیہاتی۔ اور مکہ والے بھی اللہ کو جانتے تھے، قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے نبی، ان مکہ والوں سے پوچھئے کہ تمہیں
روزی کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اور تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور کون مردہ سے زندہ کو اور زندے کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور اس پر پوری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو یہ سب مل کے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کہہ کے کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو جاننا الگ بات ہے اور اللہ کو ماننا الگ بات ہے، اور اللہ کو جیسا ہے ویسا ماننا اس کا نام ایمان ہے۔ میرے بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ ایک شخص ہے، وہ کسی کی زمین کو بوتا تھا، کھیتی کرتا تھا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی نیت میں فرق آ گیا کہ زمین پر میں قبضہ کر لوں، نہیں دینی زمین۔ بچوں نے مقدمہ کیا زمین ہماری ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ زمین ان کی ہے؟ ارے بولو، جانتے ہیں زمین ان کی ہے لیکن مانتا نہیں، اس لیے کیس چل رہا ہے۔ مان لے تو پھر کس کا سوال ہی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ماننا۔ دو گورنمنٹ سرونٹ ہے، الگ الگ جاب میں، دونوں کی آفس ایک ساتھ ہے۔ ایک میرے دوستوں ایک کا جاب ہے میرے دوستوں، یہ تمہارا الیکٹرک والا ہے نا، اس کا جاب، ایک کا دوسرا جاب ہے۔ ایک کا آفیسر الگ ہے، ایک کا آفیسر الگ ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ جس کا جو آفیسر ہے وہ اس کا اپنا آفیسر مانتا ہے، اور دوسری آفیسر کو آفیسر جانتا ہے، مانتا نہیں۔ جس کو یہ اپنا آفیسر مانتا ہے اس کی ایک ایک بات کو سنتا قبول کرتا ہے، اور جس کو آفیسر جان کے آفیسر ہے لیکن اپنا آفیسر نہیں مانتا، اس کی طرف کاغذ آئے تو پڑھے گا بھی نہیں، کیا تو بھی آفس میں سے۔ ہاں، جب آدمی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے پھر اس کی بات کرتا ہے کہ وہی میرا رزاق ہے، میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، نفع نقصان اسی کی طرف سے ہے، موت و حیات اسی کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، اور جتنا ہی اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلتا ہے اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جتنا یہ محبوب بنتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے اتنا اللہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے نہیں؟ جو جس کی زیادہ قریب ہوتا ہے، بادشاہ کے قریب رہنے والے کی بات سنیے، بادشاہ سنے گا۔ وزیر صاحب ہیں، ان کے قریب، ان کا قریبی دوست ہے تو ان کی بات سنتے ہیں۔ ایسے ہی جتنا ہم ایمان کو بنائیں گے اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین اپنے دل میں اتاریں گے اور اللہ کو مان کر اللہ کی اطاعت کریں گے، اتنا ہی میرے دوستو ہمیں اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا اور ہمارے مسائل دعاؤں پر خدا حل کرے گا۔ دعا کے معنی مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے والا بنا ہے۔ ہاں، اللہ سے مانگنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے آتا ہے
ایمان والے کی دعا کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا احترام ہوتا ہے. دعا کا اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کی دعاؤں کے اوقات میں ان کی دعا کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ ابھی مانگے گا اور میں اس کو دوں گا. دعا والا بننے کی ضرورت ہے. مسائل یہی فرق ہے میں دوستو. ورنہ دنیا کے بے ایمان بھی دنیا کی لائنوں میں چل رہے ہیں, اسباب میں چل رہے ہیں, لیکن ایمان والا اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ ایمان والا دنیا کے اسباب میں اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کی قدرت سے نفع اٹھاتا ہے. وہ دنیا کے اسباب کا پابند نہیں ہوتا, وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے. ہاں, اور غیر مسلم دنیا کے اسباب میں جاتا ہے دنیا کے لیے, اللہ کے لیے نہیں جاتا. وہ خواہشات کا, میرے دوستو, خواہشات کا پجاری ہوتا ہے. کسی میرے بھائی میرے عزیزو, ایک محنت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ایک وہ دین دے کر گئے جس دین میں 100% اس امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اس کے مسائل کا حل ہے. اور جس دین پر چلنے سے یہ اللہ کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے. ہاں, اور آخرت کی ابدی زندگی اس کی کامیاب ہو جائے گی. سکون اور چین اس راستے سے ملے گا. زندگی بننے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ آ جانا ہے. دنیا مل جائے سکون نہ ملے تو بھائی مشہور تھو ایک سیکنڈ میں چین من نہیں یار શું કામનો. آپ پیسوں کو کام نمایا آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے. زندگی بننے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے راحت آرام کے اسباب کا مل جانا یہ زندگی بننا نہیں ہے. زندگی بننا اس کا نام ہے کہ آدمی کو سکون, چین, اطمینان, محبت کی زندگی ملے. محبت کی زندگی ملے. ہاں, اس کا نام ہے زندگی بننا. ہم ملاوی میں گئے, ملاوی میں ہمارے ایک دوست ساتھی ہم کو ملاقات میں لگے, خصوصی ملاقات. مجھے پتا نہیں تھا کون ہے کیا ہے. میں گیا ملاقات میں, ملاقات لینے کے لیے گیا تو ایک میمن بھائی تھے, وہاں کے مالداروں میں سے تھے. مجھے پتا نہیں تھا. میں گیا ان کے پاس, گھر میں بیٹھا. تو گھر میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے بات شروع کی کہ مولوی صاحب اللہ محافظ ہمارے پاس ایک گھروں ہے. دنیا میرے پاس بہت ہے, اللہ کی دی دنیا بہت ہے, اور مولوی صاحب ہمارے پاس ایک پیس آف مائنڈ نہیں, مجھے سکون چین نہیں ہے. میں نے ان سے بات کرنا شروع کی. میں نے کہا صاحب یہ جو راحت و آرام کے نقشے آپ کے پاس ہیں اس سے تو باڈی کو راحت ملتی ہے, دل کو راحت نہیں ملتی. تو باڈی کو راحت پہنچانے کی چیز ہے, اور اصل راحت تو دل کو ملنی چاہیے, سکون چین. اور اللہ تعالیٰ شان و قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو, جتنی تم اللہ کی اطاعت کرو گے اتنا اللہ تمہارے دل میں تمہیں سکون اور چین دے گا. اور میں نے کہا حاجی صاحب ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم اتنے پھنسے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. کیسے سکون ملے گا, چین ملے گا؟ پھر ہم نے ان سے بات کی اور بات کر کے ہم باہر نکلے. تو میرا جو رہبر تھا مطلب تمہیں جانو چھو کون سے؟ میرا بھائی کوئی خبر نہیں تھی, تو لایا تو آیا
काइंड ऑफ मिलियन के पास क्या है? बिलियन शेयर. मैं कहता मिलियन से जोड़े दो. क्यों कहता था? મારે પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ. એ પૈસા શું કામના? એ બિઝનેસ થવું શું કામનું? ચેન તો છે નહીં. और अल्लाह सबका बंदा है, मालदार का, गरीब का, सबका अल्लाह रब है. और वो सब अल्लाह के बंदे हैं. और अल्लाह ने सबके लिए एक ही ज़ाब्ता बनाया है कि तू अपने माल में मेरा बंदा बन के जिएगा, मेरी ताक करेगा, मेरी नबी के तरीके में चलेगा, मैं तुझे तेरी ईमानदारी में काम में करूंगा. गरीब बनने की जरूरत नहीं तुझे, बस इतना कर ले, मेरा बंदा बन जा. आदमी या तो अल्लाह का बंदा बनता है या किसी और का बंदा बनता है. हम बंदे बने हुए हैं, जो जिसके पीछे चल रहे हैं उन्हीं के बंदे हैं. ये हमारे जवान जिन फैशन परस्तों की फैशनों को उठा कर जिंदगी गुजार रहे हैं वो उनके बंदे हैं. हम जिसकी बात मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं हम उसके बंदे हैं. एक अल्लाह का बंदा बनना इंसान जब छोड़ता है तो खुदा इसे हजारों का बंदा बना देता है. चल जा. हाँ, कलमे का पढ़ना और कलमा ये इकरार है, इकरार अब्दियत है कि अल्लाह आज हम किसी के बंदे नहीं, किसी की बंदगी नहीं करेंगे, तेरी ही बंदगी करेंगे. इकरार अब्दियत है. हाँ, आज के जमाने तो वो समझ में आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट कहते कॉन्ट्रैक्ट. जिसने किया है, जितना किया है इतना करने पर उसको नफा मिलेगा और नहीं मिलेगा. अल्लाह से ऐसा पैमान किया आपने. इकरार अब्दियत, सबसे ऊंची अब्दियत के मकाम पर जनाब रसूलुल्लाह. अल्लाह ने अपने नबी को महराज में बुलाया तो महराज में बुलाने के वक्त खुदा ने नबी को क्या खिताब? सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबीही बिरसूलिही बिअब्दिही. सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही. इससे पता चलता है अल्लाह से जितनी हमें बुलंदी चाहिए इतनी अपने अंदर अब्दियत पैदा करो. और अब्दियत आएगी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर जितना आदमी पाबंद बनता चला जाएगा इतना उसके अंदर खुदा की अब्दियत ताजीरात दी जाएगी. अब्दियत. हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी तवाज़ु थी कि आप जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो जैसे गुलाम बैठता है ऐसे आप बैठ के खाना खाते थे. आप कुर्सी पर नहीं बैठे, जमीन पर बैठे. और कुर्सी बैठकर आपने खाना खाया गुलामों की तरह कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं. कभी तो आप कहते मैं तो एक ऐसी खातून का बच्चा हूं जो खातून गोश्त कई दिनों का खाती तो खिलाती थी. हाँ, आदमी अपनी असल पर गौर करे. कुरान ने इंसान को खिताब किया है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शयअन मज़कूरा. क्या इंसान पर ऐसा एक दौर नहीं गुजरा कि वो तो काबिल जिक्र भी नहीं था? उसकी हकीकत तो ये थी. क्यों? ये तो पानी का नापाक कतरा था जिससे अल्लाह ने इसको बनाया है. काबिल जिक्र चीज नहीं था. अगर आदमी अपने हाल पर गौर करे कि तू कैसा बना है, तेरी असल क्या है? नापाक पानी का कतरा जिससे इंसान नफरत करता है. फिर तुझे किब्र और घमंड करने की क्या है? तुझे क्या हक है? आदमी अपनी असल पर गौर करता रहे. हाँ,
وہ میرے دوست محمود جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس محمود کی صلاحیت پر وہ تو شروع میں تو وہ تو گھاس میرے دوست کے گٹھے بنا کر بیچا کرتے تھے، لیکن صلاحیت ایسی تھی کہ اللہ نے انہیں بادشاہ کا وزیر بنا دیا۔ تو وزارت کے زمانے میں محمود ایاز وزارت کے زمانے میں ایاز جو ہے وہ اپنے محل کے تہخانے میں جاتے اور محل کے تہخانے میں ایک بڑا آئینہ کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے، اور اس تہخانے میں جانے کے بعد وہ پہلے زمانے کا دور کا جو اوزار تھے جس سے وہ گھاس کھودا کرتے تھے وہ میرے دوستوں لنگوٹ جس کو پہن کے وہ کر کیا کرتے تھے وہ پہنتے اور اوزار اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے ایاز قدر خودرا خود شناسی، فارسی لفظ ہے ایاز اب تیرا مقام کیا تھا، تو کون تھا، تو یہ تھا، اور یہاں سے تجھے وزارت کے پوچھے خدا نے پہنچایا ہے، لہذا اپنے مقام کو پہچان، وزارت کی کرسی تیرے دماغ کو آسمان پر نہ پہنچا دے، تو یہ ہے۔ ہاں، اسے کبھی کبھی اپنے بچوں کو ان ملکوں میں اپنی ماضی کی تاریخ سنایا کرو کہ بیٹا ہاں فور وی لے کے گھوم رہا ہے، ہم نے ہمارے دیہاتوں میں 15 میل چل کے ہم گئے ہیں، ہمارے گھر میں تو پنکھا بھی نہیں تھا، ہمارے تو یہ حالات تھے۔ ہاں، لہٰذا بیٹا سنبھلو، اس دنیا کے غرور میں نہ ہو، یہ دنیا دھوکہ ہے، آج یہ کٹی جائے گی۔ اپنی اولاد کو لے کے بیٹھ کر انہیں ماضی کی زندگی یاد دلاؤ اور ان سے کہو بیٹا یہ تو اللہ کی دی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرو گے، اس کی شکر گزاری کرو گے تو خدا تمہیں نعمتوں میں آگے بڑھائے گا، ورنہ یہ تو ایک امتحان کی چیز ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنی حیثیت نہیں سمجھاتے، وہ سمجھتے ہم تو یورپ میں ہیں، ہم تو انگلینڈ میں ہو بھائی، لیکن اس انگلینڈ میں بھی اللہ تو وہی ہے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک محنت ہے، جس محنت کے ذریعے انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، ایمان بنتا ہے اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے آدمی کی زبان پر وہی آتی ہے۔ دل میں اللہ کی بڑائی ہے تو زبان پر اللہ کی بڑائی آئے گی آپ کے۔ دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ کی زبان پر خدا کے خوف کی باتیں آئیں گی۔ دل میں آپ کے آخرت اور آخرت کی زندگی کا یقین ہے تو آپ کی زبان پر آخرت کے تذکرے آئیں گے۔ ہاں، آدمی وہی بولتا ہے، وہی کرتا ہے جو دل میں آتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو دل میں لے آؤ، ایمان کہتے ہیں آخرت کے یقین کو دل میں لے آؤ، ایمان کہتے ہیں فرشتوں کا غیبی نظام اس کا یقین دل میں لے آؤ، ایمان کہتے ہیں خدا کے قرآن اور خدا کی کتاب میں جو ضابطے اور جو خدا نے خبریں دی ہیں اس کا یقین دل میں لے آؤ، اس کا نام ایمان ہے۔ اور جب یہ دل میں آ جائے گا تو آدمی کی زبان کو اسی کی تذکرے اور آدمی کا قدم اسی طرف اٹھے گا۔ یقین کے بغیر آدمی کچھ کرتا نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے اس کا پہلے یقین دل میں آتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ جس دھندے میں 2 روپے ملنے کا یقین ہوتا ہے نا تو آدمی وہ اس کو کاروبار کرتا ہے۔ ہاں، جہاں وہی جاب کرے گا جس کا جاب کرتا ہے وہ مہینے کے اخیر میں تنخواہ وقت پر دیتا ہوگا، اس کا جاب کرے گا۔ کسی نے آگے اتنا کہہ دیا کہ بھائی جو سنبھال جو یہ کمپنی آج کل
દામા ડોઠી રહી છે. હા, તો वहां जॉब की दरखास्त भी होगी ना, तो दरखास्त वापस नहीं देगा, तुम्हारा ना जो यही है जॉब. यकीन वहां से हटा, तो वहां से कदम हटता है. इसलिए हमारे बड़े क्या फरमाते हैं कि फजाइल की तालीम में बैठकर रोजाना अल्लाह के प्यारे नबी की खबरों को सुनो, और इस नीयत से सुनो कि अल्लाह हमें अपने नबी की खबरों का यकीन हमारे दिल में उतार दे. अल्लाह की बातों का यकीन जितना अंदर उतरता चला जाएगा, इतना आदमी का कदम अमल पर किधर जाएगा. हाँ, हजरत मौलाना ईसा रखना कहते थे, फजाइल के तालीम के जरिए मुसलमानों में अमल की इस्तेदाद पैदा होगी, अमल पर पढ़ने की इस्तेदाद. अपने घरों में रोजाना अपने बच्चों को वक्त दो और लेकर बैठो, और रोजाना तालीम के जरिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खबरें जिसका ताल्लुक गैब से है, जिसका ताल्लुक अल्लाह के वादों से है, उन्हें सुनाओ. अरे मेरे भाइयों, जब हमारे बच्चे दुनिया की झूठी खबरों का असर लेते हैं, दुनिया वालों की झूठी खबरों का असर लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है अगर हमारे बच्चों के कान में रोजाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें, नूरानी बातें अगर रोजाना हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, अपनी बीवी को सुनाएंगे, क्या इसका असर नहीं होगा? जरूर होगा. हाल ये मर्जा दुआ करो छोकरों माटे, ये सब छोड़ो, जो जिम्मे है वो करो, जो जिम्मे वो करो, फिर दुआ कराओ. अल्लाह वाले कह रहे हैं तुझे तेरे घर में दीनदारी लानी है, बच्चों में, बीवी में, तो रोजाना तालीम का हल्का घर में लेकर बैठ. उस अल्लाह वाले ने अल्लाह से इस बात को मनवाया है रो रो कर. हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने अल्लाह से इस मेहनत को कबूल करवाया, और मनो आंसू उन्होंने बहाए, और अपने जमाने के जितने अल्लाह वाले थे उनके पास जा जाकर दुआ की दरखास्त की हजरत ने. हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हजरत मदनी नवल्लाह मरकज़ों को अपने मरकज की दावत देते थे, और हजरत कई दिनों तक हजरत की दावत पर वहां रहते थे. और काम क्या था कि तहज्जुद में हजरत उठेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से मेरी इस मेहनत को कबूल करवा लें. चुनांचे हमारे रहमतुल्लाह अलैह हजरत मदनी मरकज में जब होते थे और तहज्जुद को उठकर अल्लाह से दुआ में मांगते थे, हजरत मदनी बहुत रोने वाले थे, बहुत रोते थे अल्लाह के सामने. तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह खामोशी के साथ हजरत के पीछे जाकर हजरत की दुआ में शरीक हो जाते थे. अखुजन ये मेरा तो काम हो गया. मनो आंसू बहे में दोस्तों. वो एक बुजुर्ग कहा करते थे, अरे मियाँ जाओ 4 महीने में कोई आदमी शराबी कबाबी जुगारी नेक बन जाता है, 4 महीने के बनने की बात है. ये तो हजरत दहलवी ने अल्लाह से रो रो के मनवा लिया है कि अल्लाह ये उम्मत का हाल तो ये है, ये अगर 4 महीने तेरे दीन पर अपनी जान माल के साथ निकले और मेहनत करे तो अल्लाह तो इनकी जिंदगी बना दीजिए. बस शर्त एक है मेरे दोस्तों कि आदमी इस मेहनत को टूट न बनाए. हज़रत फरमाते थे मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस दीन की मेहनत करने वाले इस दीन की मेहनत को टूट बना देंगे. घूमना और फिरना, ચાલો ઘરમાં થાક લાગ્યો, ઘરમાં હોય ચાલો હવા ફેર બધા કરી આવે, ચીલો લગાવી આવે કોઈ દેશમાં, ये नहीं है. एक जिम्मेदारी है अपने औकात को निकलने के जमाने में
جن اصول اور جن باتوں کو یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے ہم اس کے پابند بن کر اپنے آپ کو چلائیں. ہاں، اور پھر رات کو خدا سے مانگیں کہ اللہ جو ایمان تو نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیا تھا اللہ وہ ایمان مجھے بھی دے دے. تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ جو زندگی انہیں دی تھی تو مجھے دے، جو اخلاق ان کو دیے تھے تو مجھے بھی دے. جو دین کا درد غم تو نے ان کو دیا تھا مجھے بھی دے دے. لیکن فرماتے تھے دن بھر محنت کر کے اپنے آپ کو اتنا تھکا دو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ. تعلیم میں بیٹھ کر تھکن لگتی ہے. آدمی زیادہ بیٹھنے کا عادی نہیں ہوتا. اور میں تو جماعتوں میں جا کر 2-2 گھنٹے کتابی تعلیم میں بیٹھ کر اس کے پیروں میں درد ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. گشتوں میں جانا، بارش میں بھیگنا، ان تمام حالات سے آدمی گزرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو اس پر رحم آتا ہے. اس کو دن میں تھک کر چکنا چور ہو جائے اور رات کو پھر خدا کے سامنے اس طرح دعا مانگو، اللہ سے اس طرح مانگو جیسے قلاش آدمی، ایک وہ آدمی جس کے گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے، قلاش نہیں، اور اس کے ننھے ننھے بچے بھوک اور پیاس کے مارے ہو رہے ہیں. ابھی اپنے بچوں کے لیے اپنے پڑوسی جس کے پاس کچھ کھانا پینا ہوتا ہے یا کہیں بھی اس کو خبر ملتی ہے وہاں کھانا پینا ہوتا ہے تو وہاں جا کر وہ کیسی خوشامد کرتا ہے کہ بھائی تھوڑا کھانا دے دے، تھوڑا پانی دے دے، میرے بچے بھوک کے مارے مر جائیں گے، تو دے دے میرے بچوں کی جان بچ جائے گی. کیسی عاجزی کرتا ہے وہاں. فرمایا اس سے زیادہ عاجزی اللہ کے سامنے کرو تو پھر اللہ تمہیں تمہاری جھولی میں تھوڑی ہدایت ڈالیں گے. دن میں محنت، رات کو خدا کے سامنے رونا، یہ کام اس سے چلا ہے. میواتیوں کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا بیچاروں کو. وہ تو مسجد کو مسجد کہتے تھے. ابھی بھی مسجد کہتے ہو مسجد کو. بولنا نہیں آتا بیچاروں کو، اعلان کرنا نہیں آتا تھا. لیکن میواتی راتوں کو رونا جانتے تھے. ہاں، ہمارے گجرات کی جماعتیں جب آتی تھی تو ہمیں بتایا ہے رات کو 2-3 بجے کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی یہاں رو رہا ہے، کوئی وہاں رو رہا ہے. اور ہمارے بدودین فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے زمانے کے آتی تھے وہ کہتا ہم جب جماعت لے کر جاتے یوپی میں، یوپی کو اوپی کیا اوپی میں جاویں ہم، اوپی والے تو پڑھے لکھے سب اور ہم تو ان پڑھ، ہمیں تو کچھ آوے نہیں. اور ہم جب مسجد میں اعلان کرتے تو کوئی بیٹھے بھی نہیں. پھر ہم حضرت کے پاس جاویں کہ حضرت ہو تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو حضرت جی میں کیا کروں، نہیں بیٹھتے تو جاؤ. پھر ہم کو بھیجیں. پھر حضرت سناتے تھے کہ اس بستی میں 3 راتیں گزارو، 2 راتیں 3 راتیں، اور راتوں کو خدا سے رو مانگو، پھر آگے بڑھو جاؤ. یہ کام ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہے. جان اور مال کو لگانا اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی ہدایت اور منشا کے مطابق، اور اپنے آپ کو ان اعمال کے حوالے کرنا. ہمارے مولوی کہا کرتے چلہ کس چیز کا ہے؟ چلہ وقت کا نہیں ہے 40 دن کا، چلہ تو اعمال کا ہے. اور فرماتے تھے، ابھی فرماتے ہیں کہ جیسے تم گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہو نا، گھر کو چھوڑ کر بھی بچوں کو، ایسے خواہشات کو چھوڑو، اپنی من مانی جی چاہے کو چھوڑو، اور نکلنے کے زمانے میں اپنے اوقات کو جن اعمال میں لگانے کو کہا جا رہا اس میں اپنے اوقات کو مشغول کرو. ایسا نہیں تعلیم ملی لاؤ اس کے لاؤ چاہیے، کون سی تعلیم وہی ملی ہے؟ یہ کہاں کی تبدیل ہے؟ رمضان میں 14-14 12 گھنٹے بھوکے رہتے کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
اور تبلیغ میں 2 گھنٹے تعلیم میں چائے. اللہ اکبر. یہ کہاں کی بے دخل تبلیغ ہے؟ اس لیے آدمی نہیں بنتے، زندگیاں نہیں بدلتی، سوچ نہیں بدلتی، خواہشات نہیں چھوٹتی. جن خواہشات کو چھوڑنے جماعت میں نکلے تھے انہی خواہشات کے ساتھ خود بجا رہے ہیں. تعلیم ہو رہے اندر نہانے جا رہے ہیں، تو نہانے نہیں جاؤ گے تو کتنا گناہ ہو جائے گا. چھوڑتے رہے نہانے کو، تعلیم میں بیٹھ. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کا ہر عمل نماز کی صفت پر کرو. صفت نماز پر کیا مطلب؟ صفت نماز پر جہاں نماز میں داخل ہوئے تو نماز کے سوا کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، اور نماز جب تک پوری نہ ہوا تک دوسرا کوئی کام نہیں. تعلیم میں بیٹھو 2 گھنٹے، تعلیم ہی ہوگی اور کوئی کام نہیں ہوگا. اسے اہتمام سے بیٹھنا اور تعلیم میں بیٹھنا جیسے صحابہ بیٹھتے تھے. ہاں، انہیں کی تعلیم بیٹھے سوتے رہے. اچھا خاصا معاملہ ہے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد آدمی سوتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اتری. رحمت نہیں اترتی، تیری غفلت ہے. رحمت تو دل کو اترتی، آنکھوں پہ نہیں. میرے پاس سمجھ آ رہی؟ رحمت کا آنکھوں پہ نہیں، یہ غفلت ہے. آدمی آج کی سردی میں سو جا رہا ہے، کیا سردی میں اللہ کا بہت قرب ہوتا ہے آدمی کو. اس نے سو گیا، کیا کہو گے؟ غفلت ہے. تعلیم میں سونا نہیں، بیان میں نہیں سونا. بیان میں بیٹھو، محتاج بن کے بیٹھو، چاہے کوئی معمولی آدمی بیان کرتا ہو کہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے. اللہ کی بات کی عظمت دل میں آپ پیدا کرو اور بات سننا ہے. ہاں، ہمارے بزرگ قائصہ رحمۃ اللہ تھے، ہمارے مربی تھے. وہ ہم نے ان کو دیکھا. ملک احمد میں بالکل دیہات کی جماعت آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں آ رہا. لیکن جب وہ ظہر میں اعلان کرتے تھے تو قاضی صاحب سب سے آگے بیٹھ کر ادب کے ساتھ جیسے نماز میں بیٹھتے قاعدے میں بیٹھ کر سنتے تھے. ہاں، مسجد کی تعلیم تو مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھو، اس سے دوسرا کوئی مشورہ نہیں ہوگا. تعلیم میں بیٹھ تیری ضرورت ہے. نبی کی بات ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے. نبی کی احادیث کی عظمت دل میں پیدا کر کے بیٹھ بات سن. وہ بعد میں مشورے ہوں گے جو ہوں گے. میری خدا ہے، میرے معمولات ہیں. یہ روزانہ کے معمولات ہیں، سمجھو، زندگی بنانے کے لیے. ہم بنیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہم لوگ بنیں گے. ہم جتنی اہتمام و پابندی کریں گے دعوت کے کام کے اعمال کی، ہمارے بعد کے آنے والے سب اس کے زیادہ پابند بنیں گے. ہاں، اپنی ذات کے لیے عظیمت ہے، دوسروں کے لیے رخصت ہے، اپنے لیے نہیں ہے. اپنے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کے آج اپنے رخصت ہوں تو وہی مانس چھوڑ ہے. تو کون نہ کہ تو مانس نہیں ہے. تجھے تو عظیمت پر عمل کرنا ہے. تجھے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے تو تیرے ساتھ نئے لوگ نکلیں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ تیرے ساتھ ہو کر وہ بھی بیٹھنا شروع کر دیں گے. ان کی رخصت ہے، انہیں ہم رخصت دیں گے، لیکن ان کی رخصت ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. انہیں اپنی اس پر لانا ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، کام کو اپنے صحیح نہج کے ساتھ لے کر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ روانگی کی بات 3 گھنٹوں تک کرتے تھے. ایک چیز سمجھانا تعلیم کہتے ہیں. اپنی جماعتوں چاہے 3 دن کی ہو 10 دن کی ہو، اسے ایک بات سمجھاؤ اور پلاؤ. سمجھانے کے بعد سنانا نہیں ہے.
سمجھانا اور چیز ہے، سنانا اور چیز ہے. انہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات تعلیم کیسے کرنی، گشت کیسا کرنا، کن اعمال میں لگانا ہے، کن اعمال سے بچنا ہے، اور اس کو میں دوست اہتمام سے سمجھا کر، ایک ایک بات کو سمجھا کر پھر انہیں روانہ کرنا. ایک پٹال ماں اشار ہوتا ہے مرکز نظام الدین میں جماعتوں کی روانگی 2-3 گھنٹے بیان کر دی، اور بیان کرنے کے بعد جماعتوں سے مسابہ بھی ہو گیا، اور مسابہ ہو جانے کے بعد پھر حضرت منشی جی کے کمرے پر گئے. منشی جی مرکز کے ذمہ دار تھے، تمام جماعتوں کا پھر روانہ کرنا، کھلانا پلانا. تو حضرت جا کے اچھا منشی جی کا ایک معاملہ یہ تھا کہ جن کا مسابہ ہو گیا انہیں مرکز ہی چھوٹا تھا، روانہ کر دیتے تھے. حضرت منشی جی کا منشی جی یہ آج جو جماعتوں کے مسابقے ہوئے انہیں روانہ مت کیجیے گا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری بات سمجھے نہیں ہے، ذرا انہیں اور سمجھا کر روانہ کریں گے. وقت تو صحیح ہے، سمجھیں گے نہیں کریں گے کیا، وقت پورا کر کے آ جائیں گے. اچھا ہمارا کام بات کیا ہوتا ہے، 4 مہینے کی جماعت کرنے مجلسوں کرو، ہم نے سمجھائیں گے بولو. 3 دن سے تو 4 مہینے پہ آیا ہے، تو 3 دن میں تو اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھانا ہوگا تمہیں. اس لیے کہ جو آدمی 3 دن صحیح گزار کر اور صحیح گزارنے کا عادی بنے گا وہی چلے میں ایسے ہی آپ گزارے گا. لیکن 3 دن میں جو ایسی سستی کاہلی کے ساتھ وقت لگاتا رہے گا تو چلے میں بھی اس کی حال یہی ہوگا. آدمی تو بنتا ہے صحیح محنت کے ذریعے. پھر میرے دوستوں آدمی میں جب آدمی قربانی کے ساتھ چلتا ہے اور صحیح چلتا ہے اللہ اس کی طبیعت فرماتے ہیں. پھر آدمی اس کام کو اپنا کام بناتا ہے، اس کی زندگی اس کے گھر والوں کی نمونہ بنتی ہے. پھر یہ گھر والوں کے لیے آنکھوں کا تارا بنتا ہے. پھر اس کے گھر والے اس کی بات سنتے ہیں کہ بھائی نے پوچھوں پڑھے بھائی، حالانکہ بھائی تو چھوٹا ہے، لیکن ماں اور باپ بھی اس چھوٹے بھائی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تاریخی رائے سے کیوں، اس کی زندگی گھر میں نمونہ ہے. اخلاق، اللہ کا تعلق پیدا کرو. ہاں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے پیارے نبی کی محبت، دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے دین کی محنت کی محبت آئے، اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ گھر رہنا مجاہدہ بن جائے، کاروبار میں جانا مجاہدہ بن جائے. یہ مطلب ہے جب آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا محبوب، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتے ہیں وہ بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی محبت کرو اس سے. جبرائیل امین میرے دوست آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، تم بھی محبت کرو. روزانہ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے صبح شام کی، کہتا ابو رفیق کو ملائکۃ باللیل اور ملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے الگ الگ ڈیوٹی ہے. یہ دونوں جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں. رات کے فرشتے، رات کے جو فرشتے آئے ہیں وہ میرے دوستوں فجر کی نماز میں اور عصر میں میرے دوستوں دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں جمع ہو کر بندوں کے اعمال رات کے فرشتے عصر میں لے جاتے ہیں، عصر کے فرشتے رات صبح کی نماز میں لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ تیرے بندوں کے اعمال ہیں. یہ فرشتے جو آسمان سے آتے ہیں جب ان کے کانوں میں بات پڑتی ہے فلاں اللہ کا بندہ اللہ کو محبوب ہے، اب وہ جب دنیا میں آتے ہیں وہ انسانوں کے دل میں ڈالتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. کوئی بھی اللہ والا خلیفہ بننے کے بعد اشتہار نہیں دیتا کہ ہوں فلاں بدھ تو خلیفہ تھے کہ یہ نوچوں،
تو کہتا ہے، اور کہے تو لوگ جاوے بھی نہ اس کے بعد کیا کہ وہ جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا بہو ہوتا ہے، وہ تو اپنی حیثیت کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. اور وکیل بنے تو آئی ایم ایڈوکیٹ، آفس کھولے گا. ڈاکٹر بنے گا تو آفس کھولے گا. دنیا کی کوئی بھی منصب ملے گا تو کارڈ بنتا ہے. سبحان اللہ. سب کو دیتے ہو کارڈ ملتے ہیں. مجھے بھی ایک نے دیا تھا. اللہ اکبر. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ایم ایل اے نہیں بننا ہے. وہ تو ایم ایل اے وہ تھا کہ میرا کارڈ ہے، آپ اپنے پاس رکھیے، کوئی ضرورت ہو تو. ضرورت تیرے پاس کون آ رہا ہے؟ اللہ کے بس آ جاؤ. لے لیتے ہم لوگ، دیتے ہیں بیچاروں کو اچھا لگے گا. چلو تو میرے دوستوں، جب اللہ والے اللہ کے نزدیک مقبول محبوب بنتے ہیں تو پھر یہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، مقبول ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. اب لوگ ان کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، وہ ان کے پیچھے جب بھاگتے ہیں نا، اللہ ایسے اس سے محبوب ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فوز قبول، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کے دل میں مقبول اور محبوب بنا دیتے ہیں. اور جب لوگوں کے دل میں محبت آ جاتی ہے تو ان کی بات تم میں چلتی ہے. گھر کے بال بچوں میں تمہاری محبت خدا ڈالے گا، اور جب محبت ڈال دے گا وہ بچے تمہیں ناراض نہیں کریں گے. وہ یہ سوچیں گے ابا ناراض نہ ہو، کیوں؟ انہیں تم سے محبت ہے. ہاں، بیوی کے دل میں تمہاری محبت اللہ نے ڈالی ہے. جب اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوگی، وہ بیوی تمہیں ناراض کبھی نہیں کرے گی، تمہاری مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گی. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے. محبت ایسی چیز میں دوستوں، تو آدمی محبوبیت کے راستے سے چلتا ہے. صحابہ نے اللہ کے اتنی محبوبیت حاصل کی تھی کہ بھیڑیوں کے دل میں محبت خدا ڈال دی تھی. بھیڑیے، بکریوں کو پھاڑ کے کھانے والے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہیں اور 4-5 بھیڑیوں کی ایک جماعت آئی اور اللہ کے نبی کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ گئی، اور ان میں سے ایک کچھ بڑا ہے. حضور پاک نے صحابہ سے کہا، جانتے ہو یہ بھیڑیے کیوں آئے؟ کہ یہ بھیڑیوں کی طرف سے ڈپوٹیشن بن کے آئے ہیں، اور یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے ہمارا کچھ معاملہ طے کر دیجئے کہ سال بھر میں کچھ بکریوں کا کوٹا طے کر لیں، ہمارے لیے چھوڑ دیں. تو آپ کے صحابہ کی بکریوں کو پھاڑنے میں ہمیں شرم آتی ہے، یہ ہمارے لیے کوٹا طے کر دیں، وہ چھوڑ دیں، ہم اسی پر قناعت کر لیں گے، ان کی بکری کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس سے آئے ہیں. بولو. صحابہ نے کہا حضور جن بکریوں کو ہم اپنے ہاتھ سے پالیں اور پھر ان کو بھیڑیوں کی گھومے دیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے، تمہاری مقدس ہے، تم کھاتے رہیے ہو. یہ زندگی، ایمانی زندگی ہے. اس ایمانی زندگی کی بنیاد پر دنیا کی خدا خیر و عافیت سے گزارے گا. محبوب زندگی میرے دوستوں. اور جب میرے دوست موت آئے گی نا تو موت کے وجہ اللہ بھی کہیں گے ملک الموت سے میرا بندہ ہے. دنیا میں نے اسے بہت سے حالات سے گزارا اور اس نے صبر کیا ہے، میرا بندہ ہے، جاؤ میرے بندے کی روح نکال کے لے آؤ. اب میں نے طے کیا ہے، اب اس کو میں راحت پہنچا دوں. ہاں، ملک الموت کو بھی اللہ کہتے ہیں. ملک الموت بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، مجھے کہا جا رہا ہے 500 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے ملک الموت، نورانی فرشتے، اور فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کا گلدستہ ہوگا، اور ہر گلدستے میں 20 رنگ کے پھول ہوں گے، اور ہر پھول میں خوشبو الگ ہوگی. 500 فرشتے، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ،
اور ہر گلدستے میں 20 قسم کے خوشبوئیں اور کلر. کتنے کلر ہوئے وہ؟ 10,000 کے اوپر. 10,000. ایگزام کچا ہے. 10,000. 500 فرشتے تو 520 مرتبہ کر لو تو کتنے ہوئے؟ 10,000. 10,000 کلر کے پھول اور 10,000 قسم کی خوشبو کسی دنیا کے وزیر اعظم کو ملے گی؟ یہ شب، یہ کرامت فرشتہ لے کر آئیں گے باقاعدہ، اور ملک الموت اس کے پاس بیٹھیں گے، اور فرشتے اس بندے کے بدن پر ہاتھ رکھ کر محبت کے ہاتھ رکھیں گے. ملک الموت اس بندے کی تھوڑے کے نیچے جنت کا ریشمی رومال، اس میں جنت کی خوشبو مشک وہ یہاں رکھیں گے، اور یہ اس مشک کو خوش سونگے گا. اور ملک الموت اس کے اور جنت کے درمیان کے تمام پردے ہٹا کے کہے گا، او پیارے بندے دیکھ وہاں جانا ہے، دیکھ وہ جنت ہے، یہ جنت میں توبہ لگے کیلے ہیں، یہ دیکھ بیری کی درختیں ہیں، یہ دیکھ تیری حوریں ہیں اور تیرے غلمان ہیں، وہاں جانا ہے. تو اس ایمان والے بندے کی روح اندر پھڑکے گی نکلنے کے لیے، اور اس طرح نکلے گی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے تو ماں کتنی آہستہ سے اس کے منہ سے اپنی پستان نکال دیتی ہے. یہ ہے میں دوستو 500 فرشتے، اور پھر اس کی روح کو ملک الموت آسمانوں پر جب لے جاتے ہیں تو اس کی روح اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اور یہ فرشتے اس کے قبر تک لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تدفین میں. اور وہاں پہنچا کر فرشتے پھر واپس لوٹتے ہیں، اور جب یہ قبر میں سلایا جاتا ہے تو قبر میں لوگ رکھ کے جب جاتے ہیں تو میرے دوستوں 2 فرشتے بشیر و مبشر اللہ ہی میں بھیجتے ہیں. اس کے سوال و جواب ہو جانے کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومتی عروس، سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا. اس کی قبر کو چاروں طرف سے کشادہ کر دی جاتی ہے، 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جاتی ہیں جہاں سے ہوا آتی ہے، جہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور مزے سے یہ سوتا ہے. اس ایمان والے کی روح یہ راتوں کو جاگتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا، اپنی نیند کو قربان کرتا تھا. اللہ اس کی نیند قبر میں پوری کر دے گا. مومن کی نیند قبر میں پوری ہوگی. مومن کی بھوک اللہ کی دعوت جو ہوگی اس کے نیچے، اس دعوت سے اس کی بھوک دور ہو جائے گی. اور مومن کی پیاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر جو ملے گا اس کو جب پیے گا اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. اب جنت میں جو کھانا پینا ہے وہ تو ٹیسٹ کے لیے ہے، بھوک کے لیے نہیں ہے. آدمی کھاتا ہے، کھاتا تو پورا پیٹ بھر کے کھا جاتا ہے، پھر ایک گلاس آتا ہے کس کا؟ کولڈ ڈرنک. یہ پھل میں دوستوں، اور وہ بادام اور کیا کیا کھاتا ہے، یہ بھوکے سے کھاتا ہے ٹیسٹ. تو جنت میں تو ٹیسٹی کے لیے آدمی کھائے گا، اور اتنا کھائے گا. آتا ہے جنتی کھاتے کھاتے اسے 40 سال ہو جائیں گے کھاتے کھاتے، کھاتا رہے گا. اور جنت میں پرندوں کا گوشت پہاڑے کا، بھینس کا نہیں ہوگا، گائے کا نہیں. واللحم طیر مما یشتهون. جنتی جس پرندے کا گوشت چاہیں گے اللہ اس پرندے کا گوشت ہے پتہ فرما دے گا. بلکہ میرے دوستوں جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوگا، ایسی کرسی نہیں ہوگی، سونے اور چاندی اور اتنی جوان جڑی ہوئی کرسیاں ہوں گی. وہ جنت میں لوہا نہیں ہے، پلاسٹک تو بالکل نہیں ہے. یہ پلاسٹک تو اللہ کا عذاب ہمارے لیے. ہاں، تانبے کے برتنوں میں کھانے میں صحت ملتی تھی،
تانبا گیا، پیتل گیا، مٹی کے برتن گئے، رہ گئے پلاسٹک کے. وہی میرے دوست تو شکل بدل بدل کے آ رہے ہیں. ہاں، اور یہی بات کرتے ہیں پلاسٹک میں اتنا نقصان ہے، پھر بھی کیا کرے کوئی، وہی استعمال کرنا پڑے گا. تو اللہ کی طرف سے اب کیا کرے گا. جنت میں جنت کے سونے برتن بھی سونے کے ہیں، تھالیں بھی سونے اور چاندی کی ہے. اور میرے دوستوں ہر چیز آتا ایک جنت تو سونے کی ہوگی، اس میں جھاڑ بھی سونے کے، سب سونے کا. اور ایک جنت ہوگی چاندی، تو چاندی ہی چاندی کا ہوگا سر. سمجھے نہیں. اور جنت کے ہوا جب چلے گی اور جنت کے درخت کے پتے جب آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے جو آواز پیدا ہوگی وہ آواز انسان نے کبھی سنی نہیں ہوگی. جو دنیا میں میوزک سے اپنے آپ کو بچائے گا اسے خدا جنت کی آواز سنائے گا. ہاں، یہ میوزک چھوڑا سا. ہاں، چاہے وہ تمہارے موبائل میں ہو چاہے کہیں بھی ہو. ہاں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ میوزک اور یہ تمام جو میرے دوستوں یہ گانے بجانے، فرمایا اس سے انسان مومن کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. یہ تو سب شیطانی لائن ہے جو آج دنیا میں چلائی جا رہی ہے. ہاں، اس میں گھر میں عزیز ہو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنے آپ کو بناؤ، اپنی اولادوں کو ایمانی زندگی پر لاؤ. دنیا کی بن جائے گی، دنیا تو خدا قدموں پر ڈالے گا. لے تو آخرت کا طالب ہے، لے دنیا کی طالب کو خدا نہیں دیتا. دنیا کے طالب کو تو خدا دنیا کے پیچھے تھکاتا ہے. حدیث قدسی میں سلط تو علیک الدنیا ترکل فیہا رد الوحش بالبریہ. اگر تم میری تقسیم پر راضی نہیں رہا اور میرا بندہ بن کر تم نے زندگی نہیں گزاری، اس دنیا کے پیچھے تو پڑے گا تو یاد رکھ اس دنیا کے پیچھے تجھے ایسے تھکاؤں گا جیسے نیل گائے تھکتی ہے. نیل گائے جانتے ہو؟ وہ جنگل میں گائے ہوتی گائے، ہاں، جو بہت ڈرپوک ہوتی ہے، ہوا سے بھی ذرا پتے ہلتے ہیں تو بھاگتی ہے. اچھا، بھاگنے دیکھتی نہیں کہاں بھاگو، بھاگتی جاتی ہے. تو فرمایا دنیا کے پیچھے تو پڑے گا تو اس دنیا کے پیچھے میں تجھے ایسے تھکاؤں گا جیسے نیل گائے جنگل میں ماری ماری پھرتی ہے. اگر آدمی اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا، اللہ کے حکام اور زندگی گزارتا ہوا دنیا میں جیے گا، خدا اس دنیا ایک کمینہ کو اس کا غلام بنائے گا. حدیث میں اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا تیرے پاس ایسے آئے گی نہ گرگڑتی ہوئی. کیسے آئے گی؟ نہ گرگڑتی ہوئی. اللہ نے صحابہ کے سامنے قیصر و کسریٰ کی صدیوں کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے. ہاں، جب فارس فتح ہوا ہے اور فارس فتح ہونے کے بعد ہاں کسریٰ کا وہ محدود تو تاج جو کئی منوں کا تاج تھا، وہ اپنے محل میں جہاں اس کی پارلیمنٹ ہوتی تھی وہاں اس نے لٹکا رکھا تھا سونے کے تاروں میں، اوپر پردے ڈال رکھے تھے. جب وہ اپنی پارلیمنٹ میں آتا تو آ کر ہی بیٹھ جاتا تھا. لوگ سمجھتے اتنا تاج حضرت نے پہنا ہے، حضرت نے کچھ بھی نہیں پہنا، اس نے پھر بیٹھتا تھا. اور اس میں کروڑوں کے ہیرے جڑے ہوئے تھے. وہ جب صحابہ نے میرے دوستوں کسریٰ کے حکومت کو ملک کو جیتا تو وہ اس کا تاج بھی باہر کسی نے پھینکا. ایک صحابی جاتے جاتے دیکھا وہ تاج تھا، ایک لاکھ مارے تاج کو، وہ تاج ہے جس میں اللہ کے دشمن کا سر رہتا تھا. اس کو دیکھنے نہیں لگے، اس کو کیا دیکھنے کا. دنیا پہ رال نہ ٹپکا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا. دنیا کو اللہ نے حقیر بنایا ہے، مسلمان حقیر سمجھتا ہے. آخرت کو خدا نے عظیم بنایا ہے، آخرت کی عظمت کو دل میں لے کے چلتا ہے. خدا نے دنیا میں ایسی نعمتیں اس مسلمان کے لیے بنائی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں ہوگا.
اس اللہ کہہ رہے ہیں سارے ہو دوڑو دوڑو. اللہ نے کہاں دوڑے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وہ جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرض و السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں کے برابر ہے. اعدت لے، کس کے لیے تیار ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے. تم متقی بنو. کیا بنو؟ متقی بنو. یہ ہے مطلب اللہ ہمیں بننے کی توفیق دے. اس کی محنت ہے. اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بن کے جینا، اور اللہ کا محبوب بننا، اور اللہ کا محبوب بن کے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی ملاقات کرنا. آخر کی زندگی بن جائے گی، اور دنیا میں بھی تمہارے تذکرے ہوتے رہیں گے. اللہ کے بندے بنو گے نا، تو اللہ کے بندوں کے تذکرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. صحابہ کے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں؟ وہ قبروں میں جا کے سو گئے، ان کے بچوں کے، ان کے اولاد کے نام آج انسان رکھ رہا ہے محبت کے بارے. اس لیے بھائیو، آپ سے گزارش ہے سختی بدلو پڑے. دنیا کے پیچھے زیادہ پڑے رہنا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، اس دنیا کو اللہ کی نسبت پر چھوڑو. جب اس کو اللہ کی نسبت پر چھوڑو گے، خدا اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اور بہتر سے بہتر تمہیں عطا دنیا کے لیے خدا بنا دے گا. تمہاری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کو ہم میرے دوستوں اللہ کے بندے بنانے کی کوشش کریں. اگر یہ اللہ کے بندے بن کے جیئیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی خدا ان کی زندگی بناتا ہی رہے گا. اس وجہ سے سب کے سب طے کرو، اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، اور اس پر یقین کرتے ہوئے کہ میری زندگی کی ہر مشکل کا حل اللہ نے دین پر رکھا ہے، اور دین کی محنت سے آئے گا. لہٰذا ان محنت سے میری ہر مشکل خدا حل کرے گا. اس بنیاد پر اپنے آپ کو لاؤ، اور اپنے گھروں میں اسی بنیاد کو چلاؤ کہ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کی محنت میں لگے، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اسی روپ پر لاؤ. ہاں، امت مسلمہ کی جان اور مال صلاحیتیں ایک دن اللہ کے دین پر رہتی تھی، آج اس کی جان مال صلاحیتیں بیکار باتوں میں لگنے لگی. اب اس کو دوبارہ لانا ہے کہ جان مال صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. خدا ان کے بگڑے ہوئے حالات کو خدا سنوار دے گا. سب تیار ہو؟ انشاءاللہ. تو بعد میں کہیو، پہلے اللہ کا فیصلہ تو بدلو. کرنا ہے یہ طے کرو. کیسے کرنا ہے. جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا، جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان اندر سے ہر وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ میں جمعہ کے دن اس کو اپنے گھر میں لے آتا ہے. کیا کر لیا؟ آ جا. اس لیے نہیں تو ایسا عزم کرو کہ انشاءاللہ تو زندگی کے پروگرام میں اللہ کے دین کی محنت کو داخل کرنا ہے. 4.5 مہینے 6 مہینے جتنی اللہ توفیق دے، لگاؤ، جان مال کو لگاؤ، اور اللہ سے پھر مانگو. اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. اپنے مقامی محنت کو پابندی سے کرو. مسجد اور جماعت میں پابندی سے بیٹھو. روزانہ 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر اللہ کی بڑائی کو بولو، خدا کی وحدانیت کو، آخرت کو بولو، تاکہ وہ چیز ہمارے دل میں اترے اور ہماری فضاؤں میں یہ تصویر زندہ ہو جائیں. اور میرے دوستوں، اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام 72 گھنٹے جمعہ نے سانجے چاہیے نہ رہی والے پیر والے سوال آئے تھے رہنا 3 دن رکھیے. 72 گھنٹے 3 راتیں اور 3 دن. گھر آ کر تیسری رات گزارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے راستے میں گزار کر 72 گھنٹے پھر ان اعمال کو پورا کر کے پھر آنا. اس سے میرے دوستوں ہماری زندگیاں بنے گی، خدا ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا. سب کے سب طے کر کے انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اس ترتیب پر آئیں گے. www.attableek.com, the reviver of